فصل ششم، اللہ کی شریعت کی بجائے دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا۔ اختلاف کے وقت صحیح طرز عمل۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی عبادت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اس کی نازل کردہ شریعت سے خوش ہو اور اقوال و افعال، اصول و فروع، لڑائی جھگڑے، اموال و انفس کے معاملات اور دیگر تمام حقوق میں اختلاف کے وقت ہم صرف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی حاکم اعلیٰ ہے اور فیصلہ کے وقت اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہذا حکم و شاہانی مملکت کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو حکم نازل فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں جو کچھ فرمایا ہے وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ حکمرانوں کے لیے حکم۔ حکمران طبقہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کیا کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ رعایا کے لیے راہ عمل۔ رعیت کے حق میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی، اور اگر کسی بات پر تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ قوانین اسلام اور کفر کی یکجائی ناممکن ہے۔ پھر واضح فرما دیا کہ ایمان اور شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کروانا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر اس کا فیصلہ کرائے، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھے اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو بہکا کر راستے سے دور ڈال دے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60۔ قوانین کفر کے مطابق فیصلہ چاہنے والا۔ فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائے اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے نہ مان لے تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سختی کے ساتھ ان لوگوں کے ایمان کی نفی کر دی ہے جو شریعت کے علاوہ دوسرے خود ساختہ قوانین سے راضی ہے اور ان کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ان حکمرانوں کو کفر، ظلم اور فسق سے متصف کیا گیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 45۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 47۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکومت کرنا اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا اور تمام نزاعات و اختلافات میں اسی کو حکم بنانا فرض ہے۔ علماء کے مابین اجتہادی اختلافات میں بھی اس کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ اجتہادی مسائل میں سے جو قرآن و سنت کے موافق ہو وہی قبول کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی طرح کا تعصب اور کسی امام یا مذہب کی طرفداری قابل قبول نہ ہوگی۔ اس طرح پرسنل لا ہی میں نہیں جیسا کہ بعض ممالک میں رائج ہے، بلکہ تمام حقوق، مسائل و مشکلات اور مقدمات میں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ اسلام ایک ایسی مکمل اکائی ہے جس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بات ہے تم کتاب اللہ کے بعض احکام تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85۔ مسلمانوں کے لیے راہ عمل۔ اسی طرح تمام مذاہب کے متبعین پر ضروری ہے کہ اپنے ائمہ کے اقوال کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھے۔ جو کتاب و سنت کے موافق ہو انہیں لے لے اور جو کتاب و سنت کے مخالف ہوں انہیں بلا کسی تعصب و طرفداری کے رد کر دے، خاص طور پر عقیدہ کی چیزوں میں، اس لیے کہ خود ائمہ کرام نے اس کی وصیت کی ہے اور تمام مذاہب کے ائمہ نے یہی کہا ہے۔ لہٰذا آج جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا پیروکار نہیں ہو سکتا، چاہے ان کی نسبت ان کی طرف کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء و مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ یہ آیت کریمہ صرف نصارہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر اس فرد و جماعت پر صادق آتی ہے جو نصارہ جیسے عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شریعت و قانون کو چھوڑ کر عصری و وضعی قوانین کا سہارا لے گا اور شریعت کو چھوڑ کر خواہشات نفس پر عمل کرے گا تو وہ اسلام و ایمان کا جوا اپنی گردن سے اتار پھینکنے والا ہوگا، اگرچہ اس کو یہ گمان ہو کہ وہ مومن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے اعمال کی سخت نکیر کی ہے اور ایسے افراد کے ایمان کو باطل قرار دیا ہے۔ آیت کریمہ میں لفظ یزعمون استعمال ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، اس لیے یہ لفظ غلط دعویٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس حقیقت کا اظہار ایک دوسری آیت سے ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَدْ اُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس کا انکار کرے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60۔ انکار طاغوت توحید کا رکن ہے، اس لیے کہ طاغوت کو جھٹلانا، اس کا انکار کرنا توحید کا ایک باقاعدہ رکن ہے۔ آیت کریمہ ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جو شخص بتوں سے انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اگر بندہ مومن کے اندر یہ رکن توحید نہیں تو پھر وہ موحد نہیں۔ توحید ایمان کی بنیاد ہے جس کے وجود سے سارے اعمال درست ہوتے ہیں اور جس کی عدم موجودگی سے تمام اعمال خراب اور فاسد ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا یا اس کا حکم ماننا دراصل اس پر ایمان لانا ہے، شریعت الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کروانے سے جب ایمان کی نفی ہو جاتی ہے تو اس سے یہ بات بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت الہی کو حکم بنانا
شریعت الہی کو حکم بنانا، اس کے فیصلہ کو ماننا، یہ ایمان، عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس پر عمل کرنا ہر مسلم پر ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت کے حکم کو صرف اس لیے ماننا کہ یہ لوگوں کے فائدے میں ہے یا اس میں کوئی مصلحت یا امن و سلامتی کی ضمانت ہے، سراسر غلط ہے۔ آج بعض لوگ شریعت کی بات صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دیگر تمام نظام ہائے زندگی سے عاجز آ چکے ہیں، جبکہ شریعت کے نفاذ کا مقصد اصلی عبادت ہے، اور یہ لوگ اس پہلو کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسے لوگوں کو برا کہا ہے جو اپنی ذاتی مصلحت یا فائدے کے لیے شریعت کی پناہ لیتے ہیں اور اس کی عبادت و قربت کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ ان کا جھگڑا نمٹا دے، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو فائدہ پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 48-49۔ اس طرح کے لوگ انہی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں۔ خواہشات نفسانی کی پیروی ہی ان کا مذہب ہے، اور جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ اور مسئلہ لے جاتے ہیں۔ خود ساختہ قوانین کے مطابق فیصلہ دینے والے جج کا حکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ اس آیت کریمہ میں صاف طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ کسی دوسرے نظام یا قانون کے حکم کو ماننا سراسر کفر ہے، اور یہ کفر کبھی تو کفر اکبر تک جا پہنچتا ہے جس سے انسان ملت اسلامیہ ہی سے نکل جاتا ہے، اور کبھی یہ کفر اصغر ہوتا ہے جس سے انسان ملت سے نہیں نکلتا۔ اب اس کا فیصلہ کہ اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے یا کفر اصغر کا، اس کی حالت دیکھ کر کیا جائے گا۔ اگر اس شخص کا اعتقاد ہو کہ شریعت کا حکم ماننا واجب نہیں بلکہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ جس کا چاہے حکم مانے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم و شریعت کی توہین کرتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ دوسرے قوانین اور نظام ہائے زندگی اسلامی شریعت سے بہتر ہیں، اور شریعت اسلامی موجود دور کے لیے موزوں نہیں ہے، یا پھر کفار و منافقین کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین و نظام کے دامن میں پناہ لیتا ہے، تو یہ کفر اکبر ہے۔ لیکن اگر اس کا اعتقاد ہو کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا فرض ہے اور اس سلسلے میں اس کو پورا علم بھی ہے، اس کے باوجود اسے وہ نافذ نہیں کرتا لیکن اس کی پاداش میں اپنے آپ کو مستحق سزا بھی سمجھتا ہے، تو ایسا شخص گناہ گار اور کافر ہوگا، لیکن اس کا کفر اصغر ہوگا۔ ناواقف مگر مجتہد شخص کا حکم۔ لیکن اگر ایک شخص شریعت سے ناواقف ہے اور اسے معلوم کرنے کے لیے امکان بھر محنت و کوشش کرتا ہے پھر وہ غلط فیصلہ دے دیتا ہے، تو ایسے شخص کو خاطی یا خطا کار کہا جائے گا۔ اس کی محنت و کوشش اور اجتہاد کا حسن نیت کی وجہ سے ایک اجر ملے گا اور اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایسا کسی خاص مسئلہ ہی میں ہوگا، لیکن عام مسائل و معاملات میں مسئلہ اس کے برعکس ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں،
اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ شریعت کے مطابق فیصلہ اور اس کی پیروی واجب نہیں، وہ کافر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص لوگوں کے معاملے میں شریعت سے ہٹ کر ایسے قانون کے مطابق فیصلہ دیتا ہے جسے وہ عادلانہ قانون سمجھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر مذہب و ملت عموماً منصفانہ فیصلہ کا حکم دیتے ہیں۔ کبھی یہ عدل و انصاف کسی دین میں موجود ہوتا ہے اور اس دین کے اکابر اسی کا حکم دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف منسوب مسلمان اپنی عادات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اپنے آبا و اجداد کے فیصلوں کو دیکھ کر ویسے ہی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے امرائے سلطنت کا عام اعتقاد ہوتا ہے کہ عوام کے جذبات کا خیال رکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے متنفر نہ ہوں۔ یہ بھی سراسر کفر ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ فیصلہ کے وقت لوگوں کے یا اپنے آبا و اجداد کی روش کو دیکھتے ہیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، لیکن پھر بھی وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی کافر ہیں۔